بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی لاجواب وظیفے کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، جس کی برکات سے آپ کی ہر پریشانی، ہر مصیبت آپ سے دور ہونے والی ہے۔ آپ کی پریشانی چاہے جیسی بھی ہو، اس پریشانی کے لیے اس وظیفے کو کریں۔ جس طرح کبھی جادو جنات کے اثرات کا آپ کو شک بھی ہو تو آپ اس وظیفے کو کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے آپ پہ بندش کی ہوئی ہے تو بھی آپ یہ وظیفہ کریں تو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ بہت ہی نایاب وظیفہ ہے، جو کہ ایک مختصر سی آیت کا وظیفہ ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، یہ چھوٹی سی آیت ہے۔ اس آیت کو یاد کر لیجئے اور بتائے ہوئے طریقے پر اس وظیفے کو کریں۔ اپنی زندگی کی ہر پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اس آیت کے حوالے سے نوح علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ اس آیت کا وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے، مکمل طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ویورز، موجودہ دور میں ہر کوئی کسی نہ کسی مصیبت یا پریشانی کا شکار ہے۔ حسد اور کینہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، جس کی وجہ سے تعویذات یا جادو کے ذریعے لوگ اپنوں ہی کے کام بند کروا دیتے ہیں، اپنوں کی راہوں میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، ہر کسی کو چاہیے کہ اس وظیفے کو کریں تاکہ وہ ہر طرح کی پریشانی سے نجات پا سکے۔ تو آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ یہ وظیفہ پریشانی کے علاوہ کسی بھی بیماری کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ وظیفے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ کو اس آیت سے جڑا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سناتی ہوں۔ واقعہ ملاحظہ فرمائے۔ تو ویورز، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بار بار اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کے پیغام سناتے رہے۔ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، احساس کو قائم رکھیں، نسل اور ذات کے نام پر ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں، رشتوں کی قدر کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بار بار ان کا مذاق اڑانے لگی اور اتنے پتھر مارتے کہ آپ کئی دن تک پتھروں میں ڈھکے رہتے۔ جب صحت جاب ہوتے تو پھر اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے، یہاں تک کہ 950 سال گزر چکے۔ بالآخر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، میری امت کبھی ہدایت نہیں پائے گی۔ میرے پروردگار، یہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں دکھا دے کہ تو کتنی طاقت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، نوح علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ نوح علیہ السلام ایک کشتی تیار کر کے اس میں پورے جہاں کے چرند پرند اور انسانوں کو شامل کر کے جو تم پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے درخت کاٹے اور کشتی بنانے میں لگ گئے اور پوری قوم ہنستی رہی۔ نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کو تسلیم کر کے اپنے کام میں مصروف رہے۔ تقریباً 100 سال بعد وہ تیار ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام تمام چرند پرند کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کر ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں سانپ اور بچھو آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام، کشتی میں ہمیں بھی شامل کرو۔ تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم تو انسانوں کو تکلیف دیتے ہو، ان کو کاٹتے ہو۔ تو یوں سانپ اور بچھو رو رو کر اللہ کے نبی سے فریاد کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہماری نسل کو بچائیے۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی انسان سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا، ہمیں قسم ہے اپنے وجود کی اور اپنے خالق کی، ہم کبھی اس کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اس وعدے کے بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھو کے جوڑوں کو بھی اس کشتی میں سوار کر دیا، اور جو انسان اس کشتی میں سوار ہو گئے ان سب کے علاوہ باقی سب اللہ کے عذاب کے سبب تباہ ہو گئے۔ طوفان تھمنے کے بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کو پھر سے آباد کیا، ہر مخلوق زندگی بسر کرنے لگی، لیکن اس آیت کو آج تک کسی بھی حیوان نے نہیں بھولا۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ صفات میں اس آیت کو محفوظ کر دیا، اور آج بھی جو جنگل میں کسی سانپ اور بچھو کے سامنے اس آیت کو پڑھتا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، تو سانپ اور بچھو اس آیت کو وعدہ سمجھ کے انسان کے قریب نہیں آتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہر پریشانی، بیماری اور مصیبت کا علاج رکھا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے اس وظیفے کی جو سلام علی نوح فی العالمین کا وظیفہ ہے۔ اس آیت کی طاقت کے حوالے سے آپ نے یہ واقعہ ملاحظہ فرمایا۔ آپ کو اس آیت کا وظیفہ بتاتی ہوں اور اس کا طریقہ غور سے سن لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے، کسی بھی مصیبت میں ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے، جادو جنات کے اثرات ہیں، تو آپ اس آیت کا ورد شروع کر دیں اور ساتھ میں یہ وظیفہ بھی شروع کر دیں۔ ہر نماز کے بعد یہ آیت سلام علی نوح فی العالمین 21 بار یا 41 بار پڑھیں، جادو جنات اور پریشانی دور ہو جائے گی۔
اول و آخر درود پاک لازمی پڑھیں۔ تو ویورز، اس آیت میں بڑی طاقت ہے، جس پریشانی کے لیے بھی پڑھیں گے ختم ہو جائے گی، اور جادو جنات کے اثرات بھی دور ہو جائیں گے، اور ہر طرح کی بندش اور رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ ہر پریشانی اور مصیبت سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اس آیت کا آپ نے پورے یقین کے ساتھ وید کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، وہی آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا اور آپ کی رکاوٹوں کو دور فرمائے گا۔ جتنا یقین کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں گے، اس آیت کا ورد کریں گے، اتنے جلدی آپ کو پریشانی سے نجات ملے گی۔ تو ویورز، اپنے رب کو پکاریں، اور رب اپنے بندے کی پکار نہ سنیں یہ ممکن ہی نہیں۔ یاد رہے کہ ہم رب حقیقی کی بات کر رہے ہیں، اس رب کی بات کر رہے ہیں جو ارض و سما کا خالق ہے، جو اس جہاں کو اور اس کے علاوہ تمام جہان کا خالق ہے، اور وہ رب ہے جو اس کائنات کی مخلوق کا پالنہار ہے، جو سننے والا ہے، جو قادر ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی سب کا داتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو کسی کی مشکل کو ختم کر سکے اور کسی کی مصیبتوں کو دور کر سکے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں اس رب کو پکاریں جو تمام جہان کا خالق و مالک ہے۔ آج کا وظیفہ بھی اللہ کی ذات کو پکارنے کا ایک لاجواب طریقہ ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنی پریشانیوں اور مشکلات کو دور کر سکتے ہیں۔ تو ویورز، یہ تو طے ہے ہر انسان پر غم، مشکل اور مصیبت آ کر رہتی ہے، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو مشکل میں پیدا کیا ہے۔ سورۃ بلد کی آیت نمبر 4 میں ہے کہ یہی وجہ ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر مصیبتیں، پریشانیاں اور غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انسان کی زندگی میں خوشی کے ساتھ ساتھ غم بھی ضرور آتے ہیں۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، بعض خواتین اپنے خاوند کی بے راہ روی کے متعلق غمگین رہتی ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کی ختم ہونے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں، اور بعض لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم، الغرض مختلف پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کو مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یاد رہے کہ غم اور پریشانی کا آ جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ انبیاء اکرام، اولیاء اکرام پر بھی آئے تھے۔ یہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہیں، اور ہمارا مذہب ان سب پریشانیوں مشکلات پر صبر کرنے کا درس دیتا ہے۔ تو جو انسان ان تمام مشکلات پر صبر شکر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام مشکلات سے بھی نکال دیتا ہے، اور اس کا اجر بھی دگنا عطا فرماتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو کمنٹ سیکشن میں اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ امیزنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔